کیفیت کیسی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تو پھر آپ کو ایک پراپر خوشی ملے گی, ایک مکمل خوشی ملے گی. جس انسان کا دنیا میں کوئی دوست نہ ہو, صحیح, وہ مال کمانے کے اندر جتنا مرضی کما لے, تقریباً ناممکن ہے کہ اسے خوشی مل جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جو ہے انس سے بنا ہے. لفظ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے. انس کا مطلب ہوتا ہے اسے کسی سے انسیت ہو, وہ مانوس ہو لوگوں کے ساتھ, وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہو, وہ ان کے ساتھ ملے جلے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا. ٹھیک ہے, تو لہذا ایک اس کی اچھے دوستوں کی گیدرنگ چاہیے. دوسرے نمبر پہ صرف دوست کافی نہیں ہے, اس انسان کو فیملی بھی چاہیے ہوتی ہے. جو آدمی فیملی نہیں یعنی کہ بناتا اور وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور آوارگی اور یہ وہ سب کے اندر زندگی گزار دوں گا, میں اسی میں خوش ہوں, ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دوست جو ہے نا جھڑ جائیں گے. ایسا ہی. اور آدمی جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا کہ یار کاش میں وقت کے اوپر جو ہے نا اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ بناتا اور میں اس کے ساتھ چلتا تو مجھے خوشی ملتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آدمی دوستی یاری میں اور گھرداری کے اندر تو بہت لگا ہوا ہے اور مالی حالت کا ستیہ ناز ہے, تو آپ کیا سمجھتے خوش ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل. پیسیوں, آسائشیں اور سہولیات زندگی جو ہے وہ مال کے ساتھ ہیں. اچھا, ایک آدمی کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور وہ ہے پرلے درجے کا بیمار مریض, نہ وہ ڈھنگ سے کھا سکتا ہے, نہ وہ کسی سے پراپر بات کر سکتا ہے, مرض کی وجہ سے وہ ہر وقت آہیں بھر رہا ہے, تو اس کو جسمانی بھی چاہیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ان کی پوری ہوتی جی, پھر بھی وہ بے سکون ہوتے ہیں. ایسا ہے. اور بلکہ شاید سب سے زیادہ دوائیاں کھانے والے یہی ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جسمانی تقاضے تو پورے کر لیتے ہیں, صحیح, لیکن اپنے جو قلبی روحانی تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کر پاتے. جو اصل خوشی اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح, قلب, دماغ یہ جو رکھا ہے نا, اس کا جو اطمینان ہے اور اس کی جو غذا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. وہ اللہ سے تعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگن اور وہ دینی چیزیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل, یہ والا ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ خوشی صرف اسی سے ملے گی. باقی آپ دنیا جہان کی چیزیں کر لیں, آپ کو یہ خوشی نہیں مل سکتی. بلکہ یہ ایسی مین چیز ہے کہ شاید نہیں, بہت ساروں کے بارے میں یہ باقاعدہ یعنی کہ کتابیں مل جائیں گی کہ اور کچھ نہیں ہے, صرف یہ والا ان کا جو پورشن ہے دل و دماغ کا, عقل کا, سوچ کا, روح کا, یہ سٹرونگ ہے تو وہ آلویز خوش ہیں. سبحان اللہ, وہ آلویز خوش ہیں. ابھی میں نے کل پرسوں کسی کا ایک فرمان پڑھا, کسی بزرگ کا فرمان تھا, انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں خوش ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ. فرمایا سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں خوش ہے. واہ, کہ خدا نے جیسے رکھا میں خوش ہوں. سبحان اللہ. اس سے زیادہ کوئی بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے اس کیفیت سے آگے کیا ہو اس سے. بلکہ وہ ایک بزرگ نے فرمایا, انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ دنیا جو ہے وہ میری مرضی سے چل رہی ہے, ساری دنیا میری مرضی سے چل رہی ہے. کسی نے کہا حضرت یہ کیسی بات کر دیا آپ نے, ساری دنیا آپ کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیا. اللہ اکبر. تو اب رب کی مرضی میری مرضی ہے اور رب کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے, تو کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے. تو یہ کیا ہے کہ جس نے اپنا یہ روحانی والا جو پہلو ہے یہ مضبوط رکھا نا, یوں سمجھ لیں کہ وہ شاید بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو زیادہ خوشی کا مجموعی طور پہ جو نا ایک یوں سمجھ لیں کہ کئی عناصر کے مجموعے کا نام ہے, اور انسان کو ان سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پورا کرنا چاہیے. جسمانی تقاضوں کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اس کو بھی بعض لوگ پورے نہیں کرتے, اور اس وجہ سے بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک مریل پن کا, ایک سستی کا حلی کا اور ایک پریشانی کا شکار رہتے ہیں. کسی کی نیند پوری نہیں ہوگی نا اگر, تو آپ اس کے خوش رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ٹھیک ہے نا, نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈاؤن ہی رہے گا, وہ اس کا انرجی لیول جو ہے وہ نیچے ہی رہے گا. اچھا, اسی طرح کسی آدمی کی غذا پوری نہیں ہے, اس کی خوراک پوری نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ الا بلا تو بہت کچھ کھا لیتا ہے, لیکن جتنی اس کو کیلوریز چاہیے اور جو مختلف قسم کی چیزیں چاہیے وہ نہیں ہیں,
تو اس آدمی کا بھی جو نا وہ خوش رہنا، فریش رہنا یہ بڑا مشکل ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کی، اس میں ایک باقاعدہ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جس کا کام ہی خوشی پر کام کرنا ہے. اسی ٹاپک پہ کام کرتے ہیں. یہ سمجھ رہے کہ سائیکالوجی کا ایک وہ ہوگی نا برانچ ہوگی، اور اس کے چند ایک پروفیسرز ہیں جو اس طور پہ بڑے مشہور ہیں کہ جناب ان کو خوشی کا گرو کہا جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ وہ خوشیوں کے فارمولے یہ وہ کرتے ہیں. اچھا لیکن وہ ہے کیا بیسیکلی؟ وہ 5-6 باتیں ہی ہیں جن کے اندر خوشی دائر کر رہی ہوتی. صحیح. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھائی نیند پوری کریں، غذا پوری کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں اور اچھے تعلقات رکھیں، اپنے دوستوں وقت دیں اور اچھے تعلقات رکھیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو فطرت کے قریب کریں. سبحان اللہ. جو نیچرل چیزیں نا، پہاڑ، دریا، سمندر، باغات اور سبزہ، گرینری، تو یہ والی جو نیچر کی چیزیں ہیں، جتنا بندہ اپنے آپ کو ان کے قریب کرتا ہے تو اس کی خوشی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو فیملی، دوست، نیچر، آرام، غذا، اگر یہ والی چیزیں انسان اپنی پوری کرے تو یوں سمجھ رہے کہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ خوش رہتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کہنا ہے کہ مجھے خوشی نہیں ہے تو پھر اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض کو پریشان ہونے کی بیماری ہوتی. آپ نے یہ دیکھا ایک الگ پہلو آپ نے چھیڑ دیا نا. یہ کئی لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں. ہاں وہ بتاتے اتنا زیادہ ہیں کہ جب بھی ملے نا بہت ٹینشن ہے آج کل. جی ٹھیک ہے نا. یہ جملہ اتنے بڑی تعداد کا ملے گا کہ بہت ٹینشن ہے آج کل، بہت حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں. میں تو ایسے کو جانتا ہوں صاحب کہ اس کے بارے میں اس کی فیملی ممبرز کا، خاندان والوں کا یہ غالب گمان ہے سب کا کہ اگر اس کی ایک بیماری کا علاج ہو جاتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ یار میں بیمار کیوں نہیں. وہ اپنے اوپر کوئی اور بیماری نافذ کرتا ہے اور واقعی بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر 1.5-2 سال گزارتا ہے. لو بھائی اب یہ یعنی کہ اس کی ایسی وہ صحیح ہونے پہ کہتا ہوگا واٹ دا ہیل کہاں پھنس گیا. تو بعضوں کی نیچر ایسا، وہ خوشی، اچھی سیلری ملے تب بھی وہ ناراض ہیں، نہ ملے تب بھی ناراض ہیں، کوئی اچیومنٹ ہوئی تب بھی ان کا موڈ آف ہے. تو بعضوں کا آپ نے وجہ فرمایا کہ ان کو خوش رہنا، خوش ہونا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ الرجی ہوتی ہے. آپ کو بھی ایسے لوگ ملے ہوں گے زندگی میں، مجھے بھی 2-4 چہرے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہوئے یہ خوف ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر بھی نا کیڑا نکالے گا. اگر اس کے سامنے کوئی بھی اچھی بات کرے، جیسے ہم پاکستان کی بات کر لیں اوور آل، ٹھیک ہے مسائل ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے عجیب و غریب گھڑے ہوئے ہیں اس بیماری کے اندر کہ ان کو کہنا کہ پاکستان بھی اچھا بھی ہوا. تو اچھا آپ کہہ رہے ہو لیکن یہ بھی تو ہے اس کے اندر. تو بندہ کہتے ہیں یار اس سے بندہ شیئر ہی نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ نا جی، کہ وہ ہر اچھی بات کے ساتھ بھی لیکن ضرور جڑا ہوتا ہے. وہ ایک مشہور صحافی کے بارے میں، اس کے پاس کوئی آیا نا، اس نے آتے ساتھ ہی، جیسے آج کل کا ہمارا ٹاپک لوگوں کا عام طور پہ یہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں، اس سے بھی کسی نے آگے یہی کہا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس نے کہا تم نے خراب کیے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیے، تم صحیح کر لو گے. اس نے کہا نہیں تم میں صحیح بھی نہیں کر سکتا، تمہیں چائے پیو پھر آرام سے. تو بات یہ ہے کہ ملک کے لیے سوچنا اور کچھ کرنا بہت اچھی چیز ہے، جبکہ اس کے کچھ اثرات بھی نظر آئیں. صرف اس ڈسکشن کو ایک بیماری کے طور پہ اوڑھ لینا کہ اب جو ہے نا وہ ہم کمبل کو چھوڑے اور کمبل ہمیں نہ چھوڑے، یہ والی حالت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے نا یعنی پوری دنیا میں گھوم پھر کے آیا، اس کے بعد پاکستان میں اس نے رہائش کر لی، تھا پاکستانی لیکن 25-30 سال دوسرے ملکوں میں رہ کے آیا. تو اس کو یہاں 15 سال جب گزر گئے نا تو کسی نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں لوگوں میں کیا کمی محسوس کی؟ اس نے کہا یار 2 کمی ہیں. ایک تو ہمارے لوگوں کے پاس گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہے. گفتگو کا موضوع نہیں، ان کی گفتگو کا موضوع نیگیٹو ہی ہوتا ہے، جبکہ نیگیٹو موضوع نہیں شمار کیا جاتا. آپ پوزیٹو بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلدی ڈسکشن، ٹھیک ہے نا. آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ان ہیلدی ڈسکشن ہے، تو وہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈسکشن نہیں ہے، وہ ڈپریشن ہے. دوسرا اس نے کہا یار ہمارے لوگوں کو خوش ہونا نہیں آتا، ان کی خوشی جو ہے وہ اس شے کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو کبھی بھی حاصل نہیں ہو. معلق ہے.
ہاں یعنی کہ زیادہ ہی معلق ہے وہ اگلی سے اگلی. ابھی وہ ایک آدمی نے ایک مثال لکھی کہ کسی بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ یار یہ جو دعا کریں قبول ہو جاتی ہے, یا یہ اشارہ کرے تو چیز سونے کی بن جاتی ہے. تو ایک بندے کو پتہ چلا اس کے حالات خراب تھے, تو اس نے جا کے کہا کہ بزرگوں میں بڑا پریشان ہوں, مالی حالات بڑے خراب ہیں, مہربانی کرے تھوڑی کرم نوازی ہو جائے. بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے نا یہ بچی کی شادی ہے یا ایسا کچھ ہے, تو مجھے پیسے چاہیے, تو اگر یہ پتھر اگر آپ سونے کا بنا دیں نا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. صحیح. انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا, پتھر سونے کا بن گیا. وہ بڑا خوش نا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. اب بزرگ جانے لگے تو لگا پیچھے بندہ آ رہا ہے, انہوں نے دیکھا تو وہی بندہ کھڑا. اس نے کہا کہ بھائی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں شادی وغیرہ تو ہو جائے گی لیکن اور بہت سے کام باقی ہیں, تو اگر چند اور پتھر بھی بنا دے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے تو اشارہ ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے پھر اشارہ کیا تو اور بھی کافی سارے پتھر بنا دیے سونے کے. کہ آپ خوش ہیں؟ وہ جانے لگے. تھوڑے آگے گئے تو لگا پھر پیچھے کو بندہ آ رہا ہے, مڑ کے دیکھا تو وہی. اس سے پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں کیا جاتا ہے آپ کا, تھوڑے اور بنا دیں. اگر یہ سارا علاقہ ہی سونے کا بنا دیں تو اگرچہ ضرورت سے زیادہ لیکن مزہ تو آئے گا نا. انہوں نے اشارہ کیا, وہ پورا سارا زمین جتنی تھی وہاں پر وہ ساری سونے کی بن گئی. اب یہ تو اتنی تھی کہ ملک ہی چل جائے اس سے, بندہ کیا چلنا, ملک بھی چل سکتا. اس کے بعد وہ بزرگ چلے, تھوڑا سا آگے گئے تو پھر وہی بندہ پیچھے. اس سے پوچھا بھائی اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا سائیں آپ کی انگلی مل سکتی ہے. صحیح کہ بار پیچھے کیوں آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے آپ کی انگلی مل سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق انگلی کے ساتھ ہے. ہمارا اطمینان سکون سارا اس انگلی پہ موقوف ہے. اب یہ کاٹ کے بھی ہمیں دے دیں گے نا تب ہم جا کے خوش ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ مطمئن ہو جائے, آپ کو خوشی مل جائے گی. اور اسی کا دوسرا نام ہے قناعت. اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت مال نہیں ہے, قناعت ہے. حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا مالداری, فرمایا کہ غنا مال کی نہیں ہوتی, غنا قلب کی ہوتی ہے. دل بندے کا مالدار ہو جائے تو پھر مال کا مالدار ہونا ضروری نہیں. اور اگر دل غنی نہیں ہے تو مال جتنا مرضی جمع ہو جائے معاملہ وہی رہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو تمنا کرے گا کہ اس کے پاس 2 ہونی چاہیے. اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو معاملہ یہ ہے. لہذا قناعت جو ہے نا, قناعت بڑی ضروری ہے. قناعت پہ بندہ آ جائے نا تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کی خوشیاں یوں لیول پہ آ جاتی ہیں. ایک کسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے, اس نے کہا خوشی چاہیے تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو. جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو. اور اگر اپنی پسند کو حاصل نہیں کر سکتے تو جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو. سبحان اللہ, باتیں ختم. ٹھیک ہے, یہ ہے خوشی کا سب سے مین فارمولا. کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر پسند کی شے ہماری جیب میں ہونی چاہیے, تو پسند تو ہمیں ساری دنیا ہے. ہمیں جو ہے ہر یعنی شعبے کے اندر ایک نہیں 1 لاکھ چیزیں پسند ہے, اور اس 1 لاکھ کے بعد بھی انگلی چاہیے کہ بھائی اس کی انگلی کٹ کے ملے گی نا تو ہی میں پورا خوش ہوں گا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ذرا محدود کر لیں اور قناعت پہ آ جائے تو ہمیں بڑی آسانی سے خوشی مل سکتی ہے. تو جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو پسند کریں. مثال کے طور پہ اگر میں سوچوں نا تو اس وقت اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے. جیسے لوگوں کو بیسیوں ہوتی ہے نا, مجھے کوئی بھی نہیں. لیکن بالفرض اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو یا 70 بیماریوں سے وہ محفوظ بھی تو ہے. تو جس ایک بیماری کو یاد کر رہا ہے اس کی جگہ وہ جو 70 سے محفوظ ہے اسے یاد کر لے. اچھا, ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا گزارا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بھوکے نہیں مر رہا. اب وہ خواب کے اندر اربوں خربوں ہی دیکھتا رہے تو سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں. اگر اس پہ قناعت کر لے کہ یار جتنا میرے پاس ہے ٹھیک ہے,
یہی معاملہ جو ہے وہ شادی میں منصب کے اندر ہوتا ہے. تو اگر بندے کو جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لے تو اس کی خوشیوں کا جو یوں کہہ لے کہ دروازہ جو ہے نا وہ کھل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.